عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پوری کائنات کے حق میں اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی ہمیں ہدایت کی راہ نصیب ہوئی ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم آپ جیسی عظیم اور برگزیدہ ہستی کے امتی ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں نشین کر لینی چاہیے کہ عام طور پر صلاۃ کا معنی درود کے طور پر کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت صلاۃ کے معنی تعظیم اور عظمت کے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، یعنی اے اللہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی تعظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو غالب کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص شرعیت اور زندہ اور قائم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ کی ذات گرامی سے الفت و محبت رکھنا ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کا اظہار مختلف پیرایوں میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں، آپ کے اخلاق و کردار کو اپنانا آپ سے محبت کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ اسی طرح آپ پر درود اور سلاموں کا نذرانہ پیش کرنا بھی آپ سے اظہار محبت کی نشانی ہے، اور یہ محبت کا ایک ایسا طریقہ ہے جسے اللہ اور اس کے فرشتوں نے اپنایا ہے اور مومنین کو بھی اس کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو درود و سلام جہاں نبی اور امتی کے مابین اظہار محبت کا ذریعہ ہے، وہی اس کے بے شمار فضائل و برکات احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ محشر کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجات بلند کرے گا۔ اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر
ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے نبی پر درود بھیجنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یہی ہماری تمام پریشانیوں اور مشکلات کا یہی حل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔